ظاہر الفاتح میں علامہ جوزی رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک لوہار کو دیکھا کہ بھٹی کے اندر لوہے کو گرم کرتا ہے اور لوہے کو پھر کسی چیز میں ڈھالنے کے لیے جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہ کسی اوزار یا آلے سے باہر نہیں نکلتا، یا اس لوہے کو الٹ پلٹ کرتا ہے آگ کی بھٹی کے اندر تو وہ کسی اوزار پلاس وغیرہ کے ذریعے وہ اس کو الٹ پلٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ لوہے کو، گرم لوہے کو الٹ پلٹ کر رہا ہے یا اس کو بھٹی سے نکال کے لوہے کے اوپر رکھ کر اس کی اوزار بنا رہا ہے، تو وہ نکالتے ہوئے وہ کسی اوزار کا آسرا نہیں لیتا، ہاتھوں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے جب یہ ماجرا دیکھا حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ میں اس کے قریب ہو گیا، اس کو سلام کیا، اس سے ہم کلام ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے جو کرامت تجھے عطا فرمائی ہے نا بڑے میاں، اللہ نے جو تجھے کرامت عطا فرمائی ہے، آپ اسی کرامت کے صدقے میرے لیے دعا کر دیں۔ وہ لوہار کہتے کہ آپ جس کو کرامت سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں تو عام سا گناہ گار آدمی ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، ساری کائنات جو ہے نا انبیاء کے علاوہ سارے گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے پھر ایک قصہ سنایا اس لوہار نے۔ کہتا ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور آ کر اپنا تقاضا پیش کیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی غرض ہے، مجھے دے دو۔ وہ حسین و جمیل عورت تھی، میرے دل میں سما گئی۔ میں نے کہا جو کہو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے گھر چلو اور میرے ساتھ گناہ کرو، اتنا دے دوں گا کہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا، لوہار نے، کہتا ہے کہ وہ عورت چلی گئی، انکار کر دیا اور چلی گئی۔ پھر آئی اور روتے ہوئے کہا کہ میں مجبور ہوں اور بے بس ہوں، اور جگہ پر مجھے آسرا تھا وہاں سے نہیں ملا مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے گھر لے آیا، اس کو بٹھایا۔ جب میں گناہ کے تقاضے سے اس کے قریب گیا، وہ عورت یوں تڑپنے لگی جیسے دریا کے اندر کشتی تیز ہوا کی وجہ سے ہچکولے کھاتی ہے، یہ یوں تڑپنے لگی، پریشان ہونے لگی اور رونے لگی۔ کہتے کہ میں نے کہا یہ کیا ہے، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس نے کہا جوان، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھ سے ہٹ جائیں اور میری ضرورت کو پورا کر دیں، اور اپنی ضرورت پوری نہ کریں، آپ اپنی ضرورت پوری نہ کریں، میرے تقاضے کو پورا کر دیں، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائیں گے اور آخرت کی آگ سے بھی بچائیں گے۔ فرماتے پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میں فوراً ہٹ گیا ہوں۔ میں جو ہی ہٹا بے ہوش ہو گیا۔ خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ایک عورت آئی میرے پاس۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں اس لڑکی کی ماں ہوں جس کو تو نے چھوڑ دیا دعا کی وجہ سے۔ اچھا کیا تو نے، تجھے معلوم ہونا چاہیے ان رگوں میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے، یہ آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے امان دے دی، تو نے اس کی حفاظت کر دی۔ اب تو یقین کر لے کہ تجھے آگ دنیاوی بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی
اور اخروی آگ بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کہتے میں بیدار ہوا، ہوش میں آیا، میں نے رجوع اللہ کیا، تب سے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے کہ دنیاوی آگ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دنیاوی آگ اگر اثر انداز نہیں ہوتی اور اس دوشیزہ کی دعا سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے، تو آپ یقین کریں کہ اخروی دعا بھی، آخرت کے لیے دعا بھی ضرور اس کو لگی ہوگی۔ یہ لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے۔ میرے پیارے، لوہار بھی اللہ والا بن سکتا ہے، عام پیشے والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے، ریڑھی لگانے والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط سچی توبہ۔